اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، دین کی جڑیں اور شاخ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، اصول دین اور فروع دین، اور اس میں بحمداللہ ہم 57 منزل پر پہنچے ہیں، جہاں توحید پروردگار، عدل الہی، نبوت اور امامت کے سلسلے میں اب گفتگو جاری ہے. امامت کیا ہے؟ امامت کا عہدہ کیا ہے؟ امامت کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ امامت کے لیے قرآنی دلیلیں کیا ہیں؟ اور امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، خدا اسے چنتا ہے. اور امام کے کوالٹی کیا ہوتی ہے، خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ تو خدا معصومین پاک کا تعارف کراتا ہے کہ کسے معصوم ہونا چاہیے اور کسے امام ہونا چاہیے. آیت تطہیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے اس شخص کو منصب امامت مل سکتا ہے جو تمام گناہوں سے پاک ہو، اور خداوند عالم امامت کے لیے معصوم کو معین کرتا ہے. قرآن نے معصوم ائمہ کا تعارف اس طرح کرایا ہے. آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سورہ احزاب آیت نمبر 33. خدا کا بس یہی ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت کو ہر گناہ، ہر رزق سے اس طرح پاک رکھے جیسا کہ حق ہے. آیت تطہیر ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر نازل ہوئی ہے. آیت کے نزول کے وقت حضرت علی بن ابی طالب، جناب فاطمہ زہرا، حسن اور حسین حضرت کے پاس تھے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑی تھی. آیت تطہیر کے نزول کے بعد میں نے رسول خدا سے پوچھا کیا میں بھی اہل بیت میں نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم وہ عورت ہو جس کی عاقبت بخیر ہے، تم رسول کی بیوی ہو. اصحاب میں نمایاں اشقاق کے گروہ یعنی عبداللہ ابن عباس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے عمر ابن ابی سلمہ، ابو سعید خدری، سعید ابن ابی وقاص اور انس ابن مالک وغیرہ نے آیت تطہیر کا نزول اس طرح بیان کیا ہے. اس گروہ نے جو روایت اس سلسلے میں رسول سے نقل کی ہے ان سب کا ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ ہے کہ آیت تطہیر ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں پنجتن کی شان میں نازل ہوئی، اور نبی کی کوئی بیوی اس آیت کی مصداق نہیں ہے. پیغمبر مستقبل اہل بیت، پیغمبر مستقل ہمیشہ اہل بیت کا تعارف کراتے تھے. آیت تطہیر کے نزول کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آیت اہل بیت کی عظمت، منزلت بتانے کے غرض سے اہل بیت کی معرفت کرانے کے سلسلے میں بہت بڑا اہتمام کیا، تاکہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اہل بیت کون ہے، اور آئندہ کوئی جھوٹ بول کر اہل بیت میں شامل نہ ہو. تفسیر سیوطی، صحیح ترمذی، مسند ابن حنبل اور اسد الغابہ، تہذیب التہذیب، مسند ابن احمد، خصائص نسائی، مجموع الزاوید اور صحیح ترمذی جلد 3 172 171 13 248. یہ اس لیے کئی ماہ تک ہر روز نماز صبح کے لیے تشریف لے جاتے تھے رسول خدا، اور وقت حضرت علی بن ابی طالب کے دروازے پر جا کے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سلام ہو تم پر اے اہل بیت، خدا کا بس یہ ارادہ ہے کہ وہ خاندان نبوت سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے اور ہر طرح سے پاک رکھے۔ رسول خدا کا یہ عمل اصحاب کے ایک گروہ نے دیکھا اور ان میں سے بہت اصحاب نے اہل بیت کے تعارف کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے 9 ماہ تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا۔ ہلال ابن حارث جن کو رسول خدا نے آزاد کیا تھا کہتے ہیں کہ میں نے 8 ماہ تک رسول کا یہ عمل دیکھا ہے۔ ابو برزہ صحابی نے 7 ماہ کی مدت بیان کی ہے۔ انس ابن مالک نے اس عمل کی مدت 6 ماہ بیان کی ہے۔ کتاب در منشور آیت وَأَمُرْ لَكَ بِالصَّلَاةِ کی تفصیل کے ذہن میں، استیاد، اسد الغابہ، مجموع الزوائد، یعنی یہ تمام معاملات میں آپ دیکھ لیں اہل بیت قرآن کے ہم پلہ ہیں، بالکل ہم لیول ہیں، ہم برابر ہیں۔ جو خصوصیت قرآن کی ہے وہی اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو پہچانوانے کے سلسلے میں جو بے پناہ زحمت برداشت کی ہے وہ اس مسئلے کی اہمیت کی گواہ ہے۔ جب بھی کوئی مناسب موقع ہاتھ آتا تھا پیغمبر اہل بیت کی عظمت منزلت کو بیان فرماتے تھے اور ائمہ اہل بیت کی امامت کو بیان فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں روایت میں کہ بعض کلی طور پر 12 ائمہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور بعض میں ہر ایک امام کا نام مشخصات بھی موجود ہے۔ حدیث ثقلین، اہل سنت کے مشہور عالم ترمذی نے جابر بن عبداللہ انصاری کے قول کو اس طرح نقل کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو روز عرفہ آخری حج میں دیکھا کہ اپنے مخصوص اونٹ پر تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں لوگوں میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑنے والا ہوں، اگر تم ان سے تمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے کتاب خدا اور میرے اہل بیت اطرت۔ صحیح ترمذی جلد نمبر 13 باب مناقب اہل بیت کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ ترمذی کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری، زید ابن ارقم، حذیفہ ابن اسعد نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے۔ صحیح مسلم، مسند ابن احمد، سنن دامی، سنن بقی میں زید ابن ارقم کا قول اسی طرح نقل ہوا ہے۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں بھی تمہاری طرح بشر ہوں اور عنقریب خدا کے فرستادہ کی آواز پر لبیک کہوں گا، اور میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتاب خدا ہے جس میں نور و ہدایت ہے، اور کتاب خدا یقیناً بہت عظیم دولت ہے، اور اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب خدا ہے جس میں نور ہدایت ہے، کتاب خدا سے تمسک اختیار کرو۔ دوسرے میں میرے اہل بیت اطرت ہیں۔ یہی حدیث مستدرک الصحیحین حلیۃ الاولیاء میں بے عبادت دیگر بیان ہوئی ہے۔ اہل سنت کے عالم حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کہ جنہیں خدا نے ہر رزق سے پاک رکھا اور معصوم کہا ہے، قرآن کے برابر اور ہم پلہ قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کو 2 گراں قدر چیزوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور انہی سے پناہ حاصل کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ گمراہی سے بچے رہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والا جانتے ہیں، اور مسلمانوں کی سعادت اسی بات میں ہے، جانتے ہیں کہ مسلمان ان دونوں چیزوں سے متمسک رہیں گے، وابستہ رہیں گے، ان دونوں چیزوں سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ رسول خدا نے راہ مدینہ اور مکہ میں واقع غدیر خم نامی تالاب کے کنارے ایک تقریر کی، اور تقریر کے ضمن میں فرمایا، صحیح مسلم باب فضل علی ابن ابی طالب، مسند احمد ابن حنبل
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 366، سنن داؤدی جلد نمبر 3 431۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ معصوم ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے لحاظ سے وہی شخص منصب امامت پر فائز ہو سکتا ہے جو معصوم ہوگا۔ خداوند عالم قرآن میں خود ہر ایک گناہ سے محفوظ اشخاص کا تعارف کراتا ہے اور پیغمبر کے اہل بیت کو معصوم قرار دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھی اہل بیت کی عظمت منزلت کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر کی نظر میں قرآن اور اہل بیت برابر ہیں اور ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ نیز مسلمانوں کی سعادت پیغمبر کی انہی گراں قدر یادگاروں میں چھپی ہوئی ہے۔ آیت تطہیر کن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کا بھی ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے۔ آیت تطہیر کے نزول کا واقعہ کیا ہے، کس ضمن میں آیت ہے، اہل بیت کے تعارف کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کا کردار کیا تھا، کتنے مہینے کس طریقے سے در اہل بیت پہ سلام کرتے رہے، حدیث ثقلین سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کس وقت جو ہے حدیث ثقلین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و فکر میں ہونی چاہیے اور لوگوں کے لیے ایک قابل دلیل باتیں گفتگو ہونی چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں یقیناً یہ امامت کا سلسلہ ہے اور امامت عظیم دلیل ہے، سے ثابت ہے کہ منصب امامت انسان کے لیے ایک اعلیٰ ترین منصب ہے۔ کیا پیغمبر اسلام ان تمام اولی العزم انبیاء بھی منصب امامت میں حامل ہیں؟ اگر امام معصوم نہ ہو تو کون سی مشکلات پیش آ سکتی ہے؟ امام کے لیے بھرپور علم کا حامل ہونا کیوں ضروری ہے؟ دلیل سے ثابت کریں کہ امام کو سب سے بڑا شجاع، زاہد، نفیس، باوقار اور اخلاق اور نقطہ نظر سے سب انسانوں کے لیے جاذب اور پرکشش ہو کہ جو امامت کی طرف اور امام کے اخلاق کی طرف، ان کے کردار کی طرف انہیں بلانے کی ضرورت پڑے اور وہ بلائیں۔ امام کا انتخاب کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کو چنتا کون ہے؟ امام کا انتخاب کون کرتا ہے؟ مسلمانوں کے ایک گروہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام پیغمبر اکرام کے جانشین کا انتخاب لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے اور یہ کام مسلمانوں کے اجماع کے ذریعے جو شرعی دلیل میں سے ایک دلیل سے انجام پایا۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد یہ کام انجام پایا اور پہلے خلیفہ امت کے اجماع سے ہی خلافت کے عہدے پر منتخب ہوئے تھے، اور جبکہ دوسرے خلیفہ کا انتخاب اجماع امت کے بجائے آپ دیکھیں پایا جاتا ہے، اور پہلے خلیفہ نے ذاتی طور پہ خود کروایا تھا، جبکہ دوسرے خلیفہ نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا کمیٹی تشکیل دی، اور اس شورا کے ممبران حضرت علی علیہ السلام، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص وغیرہ کو قرار دیا۔ اس شورا نے 3 افراد کی اکثریت سے، یعنی سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ، الرحمن ابن عوف، طلحہ، عثمان کے لیے اپنی رائے دی، جبکہ دوسرے خلیفہ نے یہ صراحت کر دی تھی کہ اگر 3 آدمی ایک طرف اور 3 آدمی دوسری طرف ہوں تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف عثمان کے داماد رہیں گے اسی رائے کو تسلیم کی جائے گی۔ عثمان کے خلافت کے آخری دور میں مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور اس کے پہلے کہ وہ اپنے جانشین کا انتخاب کر پاتے یا اس کا تقرر کسی شورا کے ذریعے کرواتے، ان کو قتل کرا دیا۔ اس وقت تمام مسلمان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ پیغمبر کے جانشین کے طور پہ ان کی بیعت کے سوائے شام کے گورنر معاویہ کی، جس نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا، ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسے موجودہ عہدے پر باقی نہیں رکھیں گے۔
معاویہ کے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے سے اور علم بلند کرنے سے تاریخ اسلام میں ناگوار مرگ آفرین حادثات کا دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں بے گناہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا خون بہہ گیا۔ یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں اور واضح کرنے کے لیے بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، جن میں سے چند اہم سوالات یہاں ذکر کرتے ہیں۔ کیا امت کو پیغمبر اسلام کا جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے؟ اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے۔ اگر امامت سے مراد مسلمانوں کی ظاہری حکومت ہے تو اسے حاکم کا انتخاب عوام کی رائے سے کرنا زمانے کے مروجہ دستور کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر امامت کو ہم اس معنی میں لیں کہ جس کی وضاحت ہم پہلے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کر چکے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ بلا شک و شبہ ایسے امام اور خلیفہ کو خدا یا اس کے رسول بھی الہام الہی کے بعد، حکم الہی کے بعد کے علاوہ کوئی بھی، یعنی خدا کے علاوہ یہ رشتہ، یہ منصب کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، معین انتخاب نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم پہلے وعدے کر چکے ہیں کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کو اسلام کے تمام اصول اور فروع کا مکمل علم ہونا چاہیے، ایسا علم کہ جس کا سرچشمہ، منبع، اصل علم الہی ہو، ایسا علم جو خدا سے شروع ہوا ہو اور خدا ہی کی طرف آیا ہو، اور علم پیغمبر ہوتا ہے کہ وہ شریعت اسلام کی مکمل حفاظت کر سکتے ہیں۔ امام کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، یعنی ہر طرح کے گناہوں، خطاؤں سے اس کی خدا کی طرف سے حفاظت ہو، تاکہ وہ امامت کے منصب اور امت کے روحانی، مادی اور ظاہری اور باطنی رہبری کے عہدے پر فائز ہو سکیں۔ اور اسی طرح امام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں زہد اور تقوی اور پرہیزگاری اور بزرگی کی خصوصیت بھی بدرجہ اتم موجود ہوں، جو کہ اس عہدے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ان شرائط کی موجودگی کی تشخیص، پہچاننا خدا اور پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کسی شخص کی روح عصمت کے درجے پر فائز، اور وہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس شخص میں امامت کے مقام کی اہلیت کے لیے اہلیت پائی جاتی ہے، ضروری علم و فضل اور زہد و تقوی اور شجاعت، بزرگی کس میں موجود ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے اور خدا ہی منتخب کرتا ہے۔ جن لوگوں نے امام اور خلیفہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقرر کو، یعنی مقرر کرنے کو لوگوں کے سپرد کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے اپنا امام بنائے، در حقیقت انہوں نے امامت کے صحیح قرآنی مفہوم کو سمجھنے کے بجائے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ امامت قرآن کے نظریے سے کیا ہے اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ امامت کس کو دیتا ہے خدا، اس میں کیا کوالٹی ہو، کیا خصوصیت ہو، اور کس طرح اللہ معین کرتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دنیا نے کہا نہیں، پیغمبر کے بعد انسان کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ منتخب کرے۔ ان کے خیال میں امامت معمول کے مطابق حکمرانی اور دنیاوی کام میں لوگوں کی رہبری کے ہیں، جبکہ امامت عہدہ پروردگار منصب الہی ہے، جس طرح نبوت ہے اور جس طرح رسالت ہے، اولی العزم پیغمبر ہے، خاتم المرسلین خدا کی طرف سے، اسی طرح امامت بھی خدا کی طرف سے۔ امامت ایک حکومت نہیں ہے، دنیاوی کام میں نہیں ہے، لوگوں کی رہبری اس اعتبار سے نہیں ہے، نظام تک محدود ہے، دنیا تک کے نظام کے محدود نہیں ہے۔ وگرنہ امامت کے لیے کسی شخص میں ضروری شرائط کی مکمل اور جامع تشخیص صرف خدا کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور صرف وہی ذات ہے جو ان صفات سے باخبر ہے۔ یہ امامت کے لیے کسی کا انتخاب بالکل اسی طرح ہے
جیسے پیغمبر کا انتخاب لوگوں کی رائے سے نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ضروری ہے کہ پیغمبر کا انتخاب خداوند عالم کی طرف سے ہو اور معجزات کے ذریعے سے ہو، اس کی پہچان کرائی جائے، اور اس طرح پیغمبر میں پائی جانے والی ضروری صفات کی تشخیص بھی صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، کیا پیغمبر نے اپنے جانشین مقرر نہیں فرمائے؟ بلا شک و تردید شریعت اسلامی عالمی ہمیشہ باقی رہنے والا قانون ہے، اور قرآن مجید کے متعدد آیات صراحت سے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ قانون کسی خاص زمانے یا کسی معین جگہ کے لیے ہرگز نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے زمانے تک یہ الہی آسمانی قانون جزیرہ عرب سے باہر نہیں پہنچا تھا۔ دوسری طرف پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد کی زندگی مبارک کے 13 برس مکے میں شرک اور بت پرستی سے مقابلہ کرنے میں گزر گئے، جبکہ مدنی زندگی کے 10 برس کے جس کا آغاز ہجرت کے وقت سے ہوا اور جو اسلام کے پھلنے پھولنے کا زمانہ تھا، وہ بھی زیادہ تر دشمنان اسلام کی طرف سے مسلط کردہ جنگوں اور غزوات کے نظر ہو گئے۔ اگرچہ پیغمبر اسلام اپنے رات دن اسلامی مسائل کی تبلیغ و تعلیم میں خرچ کرتے تھے اور اسلام کے تمام شعبوں کی ترویج میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی بیشتر مسائل کی مکمل تشریح کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت تھی، لہذا ضروری تھا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد انہیں جیسے کوئی شخص اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے اور جو اس تمام شریعت کی حفاظت کرے اور لوگوں تک، نسلوں تک یہ دین پہنچائے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر کسی مکتب کے لیے آئندہ پیش آنے والے حالات کی پیشگوئی اور ان کی پائیداری اور اسے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے تمام وسائل کی فراہمی ایسے اہم ترین مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ ایک رہبر فکر مند رہتا ہے، کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس اہم بنیادی مسئلے کو فراموش کر دیا جائے۔ اتنی محنت سے یہ دین پہنچایا ہے اور میرے بعد یہ لاوارث رہ جائے، ایسا پیغمبر اسلام نے کبھی نہیں سوچا اور کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے معمول مسائل کے لیے احکامات دیے تھے، تو کیا مسلمانوں کے اس اہم ترین مسئلے خلافت اور رہبری اور امامت کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہ تھی؟ ان تینوں وجوہات کا مجموعہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ پیغمبر نے یقیناً اپنے جانشین کو مقرر معین فرمایا تھا۔ اگر توفیق الہی شامل حال رہی اس سلسلے میں تو اسلام کی ان مسلم روایات کا ذکر کریں گے جو اس منطقی حقیقت کو زیادہ روشن کر سکیں گی۔ پیغمبر اپنی زندگی میں ہی اس اہم مسئلے سے ہرگز غافل نہیں رہے، اگرچہ آپ کی رحلت کے بعد بعض مخصوص سیاسی تحریکوں نے اس بات کی انتہائی کوشش کی کہ لوگوں کے اذہان اور ذہن میں یہ بات ڈال دیا جائے کہ پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا ہے۔ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ رسول خدا مدینے سے چند روز کے لیے جب غزوات یعنی مثلا غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو مدینہ خالی نہیں چھوڑا ہے اور اس میں کسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے جو علی ابن ابی طالب ہے؟ لیکن اسی طرح بیان کیا کہ جس طرح موسیٰ گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، اسی طرح میں جا رہا ہوں۔ یہ حدیث منزلت ہے جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور اسی طرح رسول خدا نے اپنی رحلت کے بعد والے طویل زمانے کے لیے بھی کہ کسی بھی اپنا جانشین مقرر نہیں فرمائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نہ صرف امت کو اختلاف اور پریشانی کے انبوہ میں یوں ہی چھوڑ دیا بلکہ اسلام کی بقا کے لیے ہدایت کا بھی کوئی مکمل انتظام نہیں کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بلا شک و شبہ اگر رسول اپنے جانشین کو معین نہ فرماتے تو اپنے قدموں پہ تازہ کھڑے ہونے والے اسلام کے لیے شدید خطرات لاحق ہوتے اور عقل و منطق کے روح سے کسی ایسے فعل کی جس سے اسلام کو خطرات لاحق ہو پیغمبر اسلام
ہرگز ہرگز اسے انجام نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ جو اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ کام امت کے سپرد کر دیا گیا ہے، کم از کم کوئی ایک دلیل تو ایسی پیش کریں کہ پیغمبر نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ امت کا کام ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جسے وہ پیش کر سکیں۔ نمبر 3، اجماع اور شورا۔ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ پیغمبر اسلام نے اس اہم ترین مسئلہ جانشینی کو در حقیقت اسلام کی حیات کا مسئلہ ہے پر کوئی توجہ نہیں کی، معاذ اللہ جانشین کے انتخاب کے تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھے پہ ڈال دی، تو ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ اجماع سے مراد تمام مسلمانوں کا اتفاق رائے ہے، لیکن خلیفہ اول کے خلافت کے سلسلے میں اس طرح کا اتفاق رائے بالکل حاصل نہیں ہوا۔ مدینے میں موجود صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات کا فیصلہ کیا، جبکہ تمام اسلامی شہروں کے لوگوں نے اس فیصلے میں بالکل شرکت نہیں کی، بلکہ مدینے میں موجود حضرت علی بن ابی طالب جلیل القدر صحابی بنی ہاشم کے بڑے بڑے گروہ نے انتخاب میں سرے سے شرکت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا اجماع قطعاً قابل قبول نہیں ہے اور یہ باطل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر انتخاب کا یہی طریقہ صحیح تھا تو پھر خلیفہ اول نے اپنے جانشین کے تقرر کے لیے اس طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا اور ذاتی طور پہ اپنے جانشین کو نامزد کیوں کیا؟ اگر ایک شخص کی طرف سے جانشینی کو معین کرنا صحیح اور کافی ہوتا تو پیغمبر جو کہ سب سے افضل تھے اس کام کو انجام دے سکتے تھے۔ اگر خلیفہ اول کی ذاتی رائے سے دوسرے خلیفہ کی بیعت لوگوں کی مشکلات دور کر سکتی ہے تو یہ مسئلہ پیغمبر کے حوالے سے سب سے بہتر آسان ہے۔ ان باتوں کے علاوہ تیسری مشکل خلیفہ سوم کے سلسلے میں پیش آئی، اور وہ یہ کہ خلیفہ دوم نے نہ صرف اس طریقہ انتخاب کو پس پش ڈال دیا جو خلیفہ اول کے تقرر کے وقت اختیار کیا گیا تھا، بلکہ اس سنت کو بھی توڑ دیا جس کے ذریعے خود مسند خلافت سنبھالی تھی۔ یعنی خلیفہ دوم نے نہ تو اجماع پر عمل کیا اور نہ ہی شخصی اور ذاتی نامزدگی کے طریقے پر عمل کیا، بلکہ اس کام کے لیے ایک محدود شورا کو نامزد کیا۔ اصولی طور پر اگر شورا صحیح ہے تو یہ صرف 6 افراد تک محدود کیوں تھی؟ 6 افراد میں سے صرف 3 افراد کی رائے ہی کیوں کافی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ اسلام میں ہر محقق کو پیش آتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رہبر کے مقرر کیے جانے کے یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ نمبر 4، علی بن ابی طالب سب سے افضل تھے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر نے کسی بھی شخص کا اپنے جانشین کے طور پہ تعارف نہیں کرایا تھا تو یہ بھی فرض کریں کہ اس اہم کام کی ذمہ داری لوگوں پر تھی، یا کیا یہ صحیح ہے اور عدل کے مطابق ہے؟ جانشین کے انتخاب کے وقت ایک ایسے شخص کا جو علم، تقوی اور دیگر امتیازات کی بنا پر سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو ان سے کمتر ہو؟ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اہل علم حضرات جن میں اہل سنت کے علماء بھی شامل ہیں، سب نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اسلامی مسائل کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی روایات اور ان کے آثار اور اس حقیقت کے تابندہ ثبوت ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی ایک گروہ ہے کہ تمام علمی مشکلات میں آپ امت کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر لوگ دیگر خلفاء سے مشکل اور پیچیدہ سوال کرتے تھے تو خلفاء ان کے جواب کے لیے حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شجاعت اور بزرگی اور زہد و تقوی اور دیگر صفات حسنہ میں آپ لوگوں سے افضل تھے۔ لہذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امامت یا خلیفہ جانشین پیغمبر کے منصب کا انتخاب عوام کو کرنا چاہیے تو حضرت علی سب سے زیادہ اس منصب کے لائق اور شائستہ ہیں۔
ان بحث کو ثابت کرنے کے لیے کافی سند موجود ہیں جن کا ذکر اختصاص کے پیش نظر یہاں ممکن نہیں ہے جو بیان کی جائے گی۔ اب سوچئے امام اور خلیفہ پیغمبر کا انتخاب عوام کیوں نہیں کر سکتے؟ پیغمبر اپنے لیے جانشین مقرر کیا تھا یا نہیں؟ پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ عقل و منطق کے رائے میں اگر انسان سوچے تو اس کا ثبوت مل جائے گا۔ اور پہلے 3 خلفاء کے انتخاب کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے خلیفہ کو کیسے چنا گیا، پھر پہلے خلیفہ نے دوسرے کو کیسے چنا، اور پھر دوسرے نے تیسرے کو کیسا انتخاب کیا، اس بات پہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ کیا پہلے تینوں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ علمی اسلامی اصولوں کے مطابق تھا؟ یہ بھی سوال پر غور کرنا چاہیے۔ جن دلائل کے بنیاد پر حضرت علی بن ابی طالب خلافت کے لیے سب سے زیادہ مستحق رکھتے تھے، ان کو ذکر کیا جائے، سوچا جائے، بتایا جائے، بیان کیا جائے، اور پھر اس کے بعد انسان اس منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ یقیناً گفتگو جاری و ساری ہے، اس کے بعد قرآن اور امامت، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں محمد کے سلسلے میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ ائمہ معصومین 12 ہیں جو منصوص من اللہ ہیں، خدا کی طرف سے۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔